السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء الحدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول الکریم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ حضرات، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس جگہ آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے انتہائی اختصار کے ساتھ دوستوں کی خواہش پر اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے بہت جگہ مسلمانوں اور مومنوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے، اور یہی درس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں لوگوں کو دیا۔ اتحاد اور اتفاق کی اس لحاظ سے اور بھی بہت زیادہ اہمیت محسوس کی جاتی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جو بے شمار مسائل اور مسلمانوں کے لیے جو بے شمار مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ان سے فوری طور پر انسان کا ذہن اس بات کی طرف مائل ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہماری بدقسمتی کے جو بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود کائنات کے اندر پائمال، پریشان، خوار اور دردمند ہیں، اور کسی جگہ بھی ان کی کوئی آبرو، عزت اور ان کی بلندی اور برتری کا احساس محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی مسلمان خطے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معمولی قوتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، چاہے عرب کا خطہ ہو، چاہے عجم کا خطہ ہو، چاہے ایشیا کا علاقہ ہو، یا بر صغیر کے مسلمان ہوں، یا افریقہ کے رہنے والے ہوں، جگہ جگہ مسلمان بہت سی پریشانیوں کا شکار ہیں اور بہت سے مسائل میں گرفتار ہیں۔ اب جب آدمی ان مسائل اور مشاکل کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر ان کا کوئی حل بھی ہے، کس طرح ہم ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو ایک تو بات جو اہل دل کہتے ہیں اور جو مسلمان سمجھتے ہیں اور دردمند لوگ جسے محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام والے نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک بنیادی سبب تو یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ کہ جو شخص ہماری باتوں کو فراموش کر دے گا، ہم اس کی زندگی کو حقیراً بنا دیں گے۔ پھر اسلام کی طرف پلٹنے کا جہاں خیال پیدا ہوتا ہے تو وہاں یہ بھی احساس ابھرتا ہے کہ اور جو بہت سے اسباب ہیں اسلام سے دوری کے اور مسلمانوں کے اسلام سے برگشتگی کے، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب آپس کا اختلاف اور مسلمانوں کے اندر اختلاف کی ہے۔ ہر جگہ مسلمان کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے، اور تو اور سب سے بڑی ایک شخص جو اذیت محسوس کرتا ہے وہ تب محسوس کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جو دیندار ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہونے کے مدعی ہیں، جو باقاعدہ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو اگر توفیق دی ہے تو حج کے لیے نکلتے ہیں،
زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی آپس میں مختلف ہیں۔ اب ان احوال کو دیکھ کر آدمی لمحے بھر کے لیے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ جب ہم اس منجھار میں کھڑے ہیں اور ہماری ناؤ اس طرح تلاطم خیز موجوں میں گھری ہوئی ہے، اور تب بھی ہم اس کے پتواروں کو سنبھال کر اس کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرنے پر آمادہ و تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مقدر ما سوائے غرقابی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، کم از کم جو دیندار لوگ ہیں ان کے اندر بھی کوئی اتحاد اور اتفاق کی راہ نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں جو متعدد بار باہر اور اندر ملک میں مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو لوگ عمومی طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اب جب کہ حالات اتنے ناگفتگو ہیں اور کائنات کے گوشے گوشے میں مسلمانوں پہ بہت سی افتادیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی ایسی صورت نہیں نکل سکتی کہ مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں، اور اس اتحاد اور اتفاق سے کم از کم ہماری عظمت بردشتہ شاید ہماری طرف پلٹ آئے، یا عظمت رفتہ کو ہم واپس پلٹانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کوئی ایسی صورت نکلنے کی امید ہے، اور کیا یہ بھی ہماری تباہی اور بربادی کا ایک سبب تو نہیں ہے؟ جہاں تک اس سوچ کا تعلق ہے، یہ سوچ بالکل درست اور صحیح ہے، اور قرآن حکیم کے ارشادات کے بالکل مطابق ہے۔ خداوند عالم نے بھی اپنے کلام مجید کے اندر یہی بات کہی ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلافات مت کرو، جھگڑے مت کرو، اس لیے کہ اگر تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو گئے تمہاری جمعیت منتشر ہو جائے گی، تمہاری وحدت ٹوٹ جائے گی، تمہارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، تمہارا اتفاق شکستہ ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ساکھ اکھڑ جائے اور دشمنوں کی نظروں میں تم حقیر بن جاؤ، اس لیے کہ وہی قوم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی ہے اور اپنے مسائل پر قابو پانے کا حوصلہ کر سکتی ہے جس کے اندر داخلی طور پر اتحاد اور اتفاق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بالکل مطابق یہ سوچ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد دفعے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا حکم دیا، اور یہی آیات کریمہ دو میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اتفاق اور اتحاد ہی کے لیے لوگوں کو تلقین کی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اتحاد اور اتفاق کافروں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں، بلکہ اس اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کو اپنے اندر برپا کرنے کے لیے خداوند عالم نے صرف مومنوں کو اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو خطاب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کلام حکیم کے تخاطب کا ایک خاص انداز ہے، اور وہ یہ کہ اگر مخاطبین اہل کتاب میں سے ہیں تو رب کائنات ان کو اہل کتاب کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اور کبھی مخاطبین غیر اہل کتاب جو کافر ہیں وہ ہوتے ہیں، تب انہیں کافر کے لفظ سے کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور کبھی مخاطبین عام لوگ ہوتے ہیں جن میں مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تب کلام مجید کے اندر انداز تخاطب کے لیے الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ اور کبھی مخاطبین صرف ایک مخصوص گروہ کے لوگ ہوتے ہیں،
وہ گروہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے ہوئے، اللہ کی توحید پر ایمان لائے ہوئے، آخرت کے دن پر یقین رکھے ہوئے، تقدیر کو تسلیم کیے ہوئے اور اللہ کی ملاقات پر ایمان لائے ہوئے ہے، اس وقت مخاطب اور مخاطبت کا انداز سارے تخاطب کے اندازوں سے مختلف ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس وقت اس مخصوص گروہ کو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایمان والے کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے مخاطبین بھی صرف مومن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو پوری کائنات میں تمام لوگوں سے جدا ہو، الگ ہو، ممتاز ہو، تمہیں میں مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بڑھو، اختلافات مت کرو، جماعت بندیوں میں مت لگ جاؤ، ولا تفرقوا، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی راہ میں دیواروں کو حائل مت کرو، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، رب کائنات نے خود اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، ایک دوسرے سے کوئی جسمانی حسب اور نسب اور خون کا تعلق نہ رکھنے کے باوجود تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، رب کائنات نے اختلاف کو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ اختلاف فرمایا تم یاد کرو، تم آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے، فانقذکم منھا، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر کے تم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اتنی بڑی بات رب کائنات نے کہی ہے، تو ہم ان سارے فرامین رب اور ان سارے ارشادات رسول کو سننے کے باوجود اگر اپنے آپ پہ نگاہ ڈالیں، اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، اپنے ماحول پہ نظر کریں، تو ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کے احکام، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، ان سب کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اور ہم نے سیاسی اور فکری اختلافات تو اور بات ہے، عقائد اور مذہب کے نام پر آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اتنی دیواریں بڑی کھڑی کر دی ہے کہ ان دیواروں کے گرنے کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس بات کو محسوس کیے ہوئے ہے کہ جس نظریے پر وہ جمع ہوا ہے، جس عقیدے کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے، جو مسائل اس کو وراثتاً ملے ہیں، جن کو اس نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو اس کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ اور اس تعصب کا اور ہٹ دھرمی کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے دن کی چمکتی ہوئی روشنی میں اپنی آنکھوں کو اس طرح میچ کے بند کر لیا ہے کہ اتنا روشنی کے اسباب کے مہیا ہو جانے کے باوجود ہم روشنی کی کرن کو بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے دلوں پر اتنے دبیز پردے گرا دیے ہیں کہ حق کی آواز ہمیں کہیں سے بھی آئے، ہم تب تک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ ہم کو اس کا پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ وہی بات ہے جس کو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں یا ہمارے گروہ کے لوگوں یا ہمارے دھڑے کے لوگوں نے بیان کیا۔ اس کا اصل
سبب تو اصل اسلام سے دوری، اور دوسرا بڑا سبب ہماری گروہ بندیاں، دھڑے بندیاں اور اختلافات کی خلیج کو اتنا وسیع کر دینا ہے کہ ہم دین کے معاملات میں بھی اس کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہاں سارے دوست ہندوستان اور پاکستان کے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں برادری کا سسٹم اتنا کڑا اور اس کے بندھن اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے فرقہ بندی کے بندھن اور گروہ بندی کے بندھن مضبوط ہیں۔ کوئی شخص اپنی بات کو یا اپنے بزرگوں کی بات کو چھوڑ کر کسی دوسری بات کے سننے کا بھی روادار نہیں ہے، اور ہم نے بالکل یوں محسوس کیا ہے، یہ یوں سمجھ لیا ہے کہ اسلام چند خانوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ جاٹ کا بیٹا جاٹ ہے، ارائی کا بیٹا ارائی ہے، مغل کا بیٹا مغل ہے، سید کا بیٹا سید ہے۔ جس طرح کوئی سید زیادہ جاٹ نہیں بن سکتا اور کوئی ارائی لوہار نہیں ہو سکتا اور کوئی مغل پٹھان نہیں بن سکتا، اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت سے باہر نکل کر جس طرح ہم اپنی جنس اور اپنی برادری تبدیل نہیں کر سکتے، اسی طرح ہمارے فکر میں بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جبکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین کسی خاص گروہ، کسی خاص جماعت اور حق کسی خاص دھڑے کا اسیر اور نخچیر نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے صرف دو چیزوں کا، ایک اللہ کے قرآن کا اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ اس بات کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے ہمیں ہر وقت اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں جہاں سے بھی کتاب اللہ کی بات ملے گی، ہمیں جہاں سے بھی رسول اللہ کا فرمان ملے گا، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے، اور فرمان رسول کریم اور احکام قرآن مجید کے مقابلے میں ہم نے یہ پوچھنا بھی گوارا نہیں کرنا ہے کہ اس کے مقابلے میں کس نے کیا کہا ہے یا اس کے خلاف کس سے کیا بات سرزد ہوئی ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو بند کر کے ہر وہ بات مان لے جو رب کے قرآن میں آئی ہے یا نبی کے فرمان میں آئی ہے، اور اگر اس کے برعکس ذرہ برابر اس کے دل میں یہ خیال اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن میں تو بات آئی ہے، نبی کے فرمان میں بھی موجود ہے، لیکن یہ جو دوسرا کہنے والا ہے یہ بھی تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا عالم ہے، یہ بھی بہت بڑا محدث ہے، یہ بھی بہت بڑا فقیہ ہے، یہ بھی بہت بڑا امام ہے، یہ بھی بڑا اچھا بزرگ ہے، یہ بھی بڑا نیک اور متدین شخص ہے۔ اس کی بھی بات خداوند عالم نے ذرا سمجھنے کی بات ہے، اپنے کلام مجید میں بے شمار چیزوں کے اس بات کے لیے مختلف کائنات کے اندر اپنی تخلیقات کو گواہ بنا کے ان کا حلف کھایا ہے۔ فرما رہے ہیں کلام مجید کے اندر اللہ رب العزت جب کسی مسئلے کو تاکید کے ساتھ یا کسی معاملے کو اہمیت کے ساتھ بیان فرمانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے مختلف چیزوں کو گواہ بنا کے ان کی قسم کھائی جاتی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور اسی طرح والتین والزیتون، کہیں طور سینین اور بلدہ امین کی قسم، کہیں گردش لیل و نہار کی قسم، کہیں آمد روز و شب کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کئی مقامات پہ کئی اور چیزوں کی قسم۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کے رکھنے کا، تو پورے کلام مجید کے اندر رب کائنات نے ایک ہی دفعہ اپنی کبریائی کی قسم کھائی ہے۔ سارے کلام کے اندر قرآن مجید کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ جائیے، پورے کلام پاک کے اندر اللہ نے اپنی کبریائی کی کہیں قسم نہیں کھائی، اپنی ذات کی قسم نہیں کھائی، صرف ایک موقع پر کھائی ہے، اور وہ موقع وہ ہے
کہ جس مقام پہ رحمت کائنات کی بات کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کے رکھنے کا موقع آیا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، وہ شخص مومن ہی نہیں جو محمد کی بات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے. اب اس بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے لمحے بھر کو ہم پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں اور نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت تب اتری تھی جبکہ ایک شخص ایک مسلمان سے جھگڑتا ہے اور وہ شخص مسلمان بھی نہیں ہے، جھگڑنے والا یہودی ہے. کسی معاملے میں ان کا تنازع ہوتا ہے اور پھر اس تنازع کو نمٹانے کے لیے اور اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے وہ رحمت کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی بات سنتے ہیں اور یہاں عدل رسالت معاف کی صورت بھی اجاگر اور نمایاں ہوتی ہے کہ محمد کریم نے یہ نہیں دیکھا کہ جھگڑا میرے ساتھی اور میرے نہ ماننے والے کے درمیان ہے، بلکہ حضور کی عدل گستری کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، جھگڑنے والوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ جھگڑے کی طرف دیکھا کہ حق کس کے ساتھ ہے. رحمت کائنات نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ اس کے حق میں کیا جو حضور کو نہیں مانتا ہے. یہودی کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں. اب دونوں باہر نکلتے ہیں. اپنے آپ کو حضور کی امت کہلانے والا اس یہودی کو کہتا ہے کہ بات یہ ہے، یہاں ایک بہت بڑی شخصیت مدینے میں رہتی ہے جس کے عدل و انصاف کا دنیا میں چھوڑا اور چرچا ہے اور اس کی حق پسندی کی دھوم مچی ہوئی ہے. ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے اپنی بات کو پیش کر کے اپنے معاملے کو نپٹا لیتے. یہودی تحیر سے کہتا ہے تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب کون سی گنجائش باقی رہ گئی؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کو بھی نبی نے ہی فاروق کہا ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، ان کے پاس چلے چلو، جو وہ کہیں گے مجھے منظور ہوگا. یہودی نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جھگڑالو آدمی تھا اور اس کے برعکس یہودی چاہتا تھا کہ قضیہ نبٹ جائے. وہ راضی ہو گیا، کہنے لگا چلو اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں عمر کے پاس بھی چلنے کے لیے تیار. دونوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اپنا کیس ان کے سامنے رکھا، معاملہ پیش کیا، بات کی. فاروق نے دونوں کی بات سنی، ابھی اپنے ہونٹوں کو جنبش نہیں دی ہے بات کہنے کے لیے کہ یہودی نے ہاتھ اٹھا کے کہا جناب رک جائیے گا، فیصلہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لیجئے. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جو جھگڑا ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں پہلے تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا. فاروق حیران رہ گئے، فرمایا اگر نبی معظم نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تو مان لیا تھا لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. وہ آدمی گھبرایا. اس نے کہا فاروق میں نے اس لیے تیرے پاس اس کو لے کے آیا ہوں کہ تو بڑا منصف و عامل ہے اور میں اسے بھی اور تجھ کو بھی گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تم جو فیصلہ صادر کرو گے مجھے منظور ہوگا. فاروق نے نگاہ اٹھائی، کہا سوچو کیا کہتے ہو؟ کہا بالکل سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہوں جو تم فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا. فاروق جلدی سے اٹھے، اندر سے اپنی تلوار اٹھائی، اسے میدان سے باہر نکالا اور یہ کہتے ہوئے اس کی گردن اڑا دی ھذا قضاء عمر من لم یسلم قضاء رسول اللہ. جو رسول کی بات سننے کے بعد پھر فاروق کے پاس اس کو پوچھنے کے لیے آتا ہے، پھر فاروق اپنی زبان سے نہیں بلکہ اس کا فیصلہ اپنی تلوار سے کرے. گردن اڑا دی. اب مدینے میں کوہرام مچ گیا. فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا، مقتول کے وارث بھی آئے. نبی محترم نے کہا کہ خون بہا لے لو، 100 اونٹ دیت میں لے لو. انہوں نے کہا آقا نہیں، ہم قاتل کو مقتول کے بارے میں ایک ہی حق مانتے ہیں کہ
مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے. رحمت کائنات نے آسمان کی طرف دیکھا. آسمان سے جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کے نازل ہو گئے. فلا وربک، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس نے تیرے فیصلے کو ٹھکرا دیا ہے، آسمان والا اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ صرف انکار نہیں کرتا بلکہ اے نبی تیری بات سننے کے بعد اپنے دل میں کھٹک اور خلش بھی محسوس نہیں کرتا ہے. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے کہ جو میرے آقا نے کہا ہے سچ کہا. یہ ہے مومن. اب دوستو، اختصار کے ساتھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کی بات چھوڑ کر فاروق کے پاس آنے والا تو رب کی زبان سے کافر ہے، اور نبی کی بات سن کر ایک عام مولوی، فقیر، محدث اور امام کے پاس جانے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یا یہ کہو کہ نبی کی بات سن کر کسی مولوی، ذاکر، خطیب کے پاس جانے والا اس کے پاس جاتا ہے جو فاروق سے بھی بڑا ہے. حالانکہ فاروق وہ ہے کہ رحمت کائنات نے جس کے بارے میں کہا ہے ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ آسمان کے سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اور ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا ارشاد فرمایا کرتی تھی ان القرآن ينزل فی بیتنا ولكن ينزل علی رأی عمر. عمر وہ ہے کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھر کے صحن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. اس عمر کے پاس جانے والا تو رب کی زبان سے کافر کہلواتا ہے، اور ایک عام امتی کے پاس جانے والا مومن کے. اور دوستو، ایمان کی بات یہ ہے کہ جتنے اختلافات ہیں ہمارے درمیان، جتنے افتراقات ہیں دینی معاملات میں، ان کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے چند لوگوں کو زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل اور کردار سے نبی سے بھی زیادہ اہمیت دے دی. زبان سے نہیں کہتے، زبان سے یہی کہتے ہیں یہ نبی کے تابع ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، یہ بزرگ اس لیے بزرگ ہیں کہ نبی کے ماننے والے. زبان سے یہی کہتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کی عظمتیں اس طرح پیوست ہو گئی ہیں کہ نبی کی بات کو ان کے مقابلے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کی بات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث. دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کو ان 10 آدمیوں نے روایت کیا نماز کے معاملات میں، جن کا ایک ایک کا نام لے کے نبی کائنات نے کہا کہ یہ جنتی، وہ لوگ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان ہے، علی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. فاتح ایران سعد بن ابی وقاص ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش میں لے کر اپنے سینوں کو تیروں کی بارش کے سامنے رکھنے والے حضرت طلحہ ہیں. انتہائی کڑی رات جبکہ نبی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہودیوں نے، تو نبی کی بارگاہ سے یہ سن کر کہ کون ہے جو محمد کے دروازے پہ پہرا دے، جنت میں اس کے دروازوں پہ فرشتے پہرا دیں گے. زبیر کھڑے ہوئے تھے. ان راویوں میں یہ زبیر ہیں، ان میں وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جن کا نام لے کے رحمت کائنات نے کہا لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح، کہ ہر امت کا ایک امین ہے اور اللہ نے میری امت کا امین ابو عبیدہ کو بنا دیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف ہیں. دوستو، ان 10 عشرہ مبشرہ نے رفع یدین کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی محترم، رسول معظم، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے تو رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے. اور پھر اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد حرام مکہ مکرمہ میں 700 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے.
اور مسجد نبوی میں 350 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سخت سردیوں کے دنوں میں بھی، جبکہ صحابہ نے اپنے اوپر لحاف اوڑے ہوئے، زمانے میں کمبل تو نہیں ہوتے تھے، نرم و نازک چادریں تو نہیں، لحاف اوڑھ کے لوگ نماز پڑھتے، کہاں لحاف اوڑے ہوئے ہوتے تھے۔ انتہائی سردی میں ہم نے دیکھا کہ رکوع جاتے ہوئے اپنے ہاتھ باہر نکال کے رفع دین کرتے تھے، حدیث سے متواتر ہے۔ میں نے کہا دوست، اس کے باوجود بھی کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، اور شاہ ولی اللہ جس کو تم اپنا مقتدا اور پیشوا کہتے ہو، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ متفق علیہ الشیخان، کہ جس پر شیخین کا اتفاق ہو، بخاری اور مسلم کا، اس حدیث کے بارے میں شک کرنا کفر ہے۔ اس کے باوجود بھی صرف اس لیے نہیں مانتے کہ کسی امام یا کسی فقیہ یا کسی محدث سے یہ ثابت نہیں ہے، خدا کو قیامت کے دن کیا جواب دو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسئلہ سنتے ہیں، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو، اس کے دل میں اس بات کا اثر ہوتا ہے، لیکن پھر کیا کہتا ہے؟ اپنے مولوی کے پاس آتا ہے، اپنے خطیب کے پاس جاتا ہے، اپنے فقیہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے مولوی صاحب، خطیب صاحب، محدث صاحب، فقیہ صاحب، یہ حدیث جو میں سن کے آیا ہوں یہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ تمہارا مذہب رسول اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، رسول اللہ کو تو تم نے اپنے تابع نہیں کرنا ہے۔ انہی کو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ ہمارے اندر تقلید کی صورت میں جو غلامی آئی ہے، اس نے ہمارے ضمیروں کو اس طرح تبدیل کر دیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اگر آئیں تو ہمارے مذہب کے مطابق آئیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے تمام اعمال، ہمارے تمام اقوال، ہمارے تمام افعال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بالا تری حاصل ہے۔ کم از کم اعتقادات، نظریات، افکار کو تو درست رکھنا چاہیے۔ آدمی کا عقیدہ اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، قصور ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، عمل میں نقص ہو جاتا ہے، یہ اس کی انفرادی خطا، اس کا ذاتی گناہ ہے، اللہ اسے معاف کرے۔ لیکن اگر آدمی اپنے عقیدے کو بھی بدلنے کے لیے صرف اس بات پہ تیار نہیں ہوتا کہ یہ میرے مذہب یا میری جماعت یا میرے گروہ یا میرے دھڑے کے مطابق نہیں، تو بتلاؤ کہ فاروق کے پاس جانے والا تو رب کی نگاہ میں کافر ہے، یہ مسلمان کیسے ہو گیا ہے؟ سیدھی سادی بات ہے۔ سمجھنا یہ ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے 22ویں پارے میں پہلا رکوع سورہ احزاب، اس کے اندر بتلایا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ مومن اسے کہتے ہیں جو رب کے قرآن کے مقابلے میں اور محمد کے فرمان کے مقابلے میں مسلوب الاختیار ہے، جس کا کوئی اختیار باقی نہیں، جو اپنے اختیارات کو، اپنے ویٹو کو قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ خداوند عالم اسے ارشاد فرماتے ہیں من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلوب الاختیارات سمجھتا ہے خدا اور رسول کے مقابلے میں۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک قرآن کی کوئی بات نہیں آئی، رحمت کائنات کے فرمان کی کوئی بات نہیں آئی، مجھے حق ہے کہ میں اس سے پوچھوں، اس سے پوچھوں، اس سے پوچھوں۔ لیکن جب قرآن کی بات آ گئی، نبی کی بات آ گئی، اب کسی کو پوچھنے کی ہمت مومن کے اندر موجود نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اختیارات ایک حد تک تھے، جب اللہ اور رسول آ گئے تو اس کے اختیارات کی حدود ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ باؤنڈری لائن ہے، اس کو یہ پار کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، میں ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے دینی اختلافات، اپنے مذہبی تنازعات ختم کر لیں، تو صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام جماعتوں کے اندر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی صورت قرآن میں رب نے بیان کی ہے، ان تنازعتم فی شیء، اختلافات پیدا ہو جانا اور بات ہے، ان کا باقی رکھنا
اور بات، پیدا ہونے پر خدا نے کوئی قدر نہیں آئی. 4 بھائی ہوتے ہیں گھر میں، ان کے درمیان بھی کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اختلافات کو باقی رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے. کیا کریں؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر ایماندار ہو، اللہ نے شرط لگائی ہے، اگر ایماندار ہو تو اختلافات ختم کر دو، اگر ایماندار نہیں ہو تو رکھو اختلافات. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ایماندار ہو تو کیا کرو؟ اپنے اختلاف اللہ کس طرح مٹائیں؟ فرمایا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. ہر مسئلہ اٹھاؤ، یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، چلو اللہ کے پاس، اللہ کیا کہتے ہیں. اگر تائید کتاب سے ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کس دھڑے سے اس کا تعلق ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. کوئی مسئلہ اٹھاؤ، اسے محمد الرسول اللہ کے پاس لے کے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو نبی رحمت کائنات جو فرما دے، کہو کہ ٹھیک ہے. یہ نہ دیکھو کہ اس کی چوٹ کس پہ پڑتی ہے، اس کی زد کس پہ پڑتی ہے. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا. ایک ہی حل ہے. میں اس مختصر سے وقت میں بہت سی باتوں کا چاہتا ہوں کہ احاطہ ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس بات پہ بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کے درمیان بھی اختلافات ہوئے. صرف 2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ مسئلے کی حقیقت آپ پر اجاگر ہو جائے اور آگے چلتا ہوں، کیونکہ ایک انتہائی اہم بات میں نے بتلانی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلاف ہوئے. نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اختلاف ہو گیا تھا. پہلا مسئلہ، ابھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے رخصت ہوتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. اور اختلاف کرنے والے بڑے لوگ، ایک طرف فاروق اعظم جیسا آدمی، وہ جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کسی کو اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نبوت مل سکتی تو عمر کو ملنی چاہیے. اتنا بڑا آدمی. اور ایک طرف صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرما رہے تھے ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے. کسی کا نام باب الریان کہ اس دروازے سے اس کو بلایا جائے گا جس نے بہت کثرت سے نفلی روزے رکھے. کسی کا نام باب الجہاد کہ اسے اس طرف سے اس کو بلایا جائے گا جس نے خدا کی بارگاہ میں اپنے خون کو بہایا، اپنی گردن کو کٹایا. کسی کا نام باب الصلاۃ جس نے کثرت سے نمازیں پڑھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، یہ رب کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے تھا. کسی کا نام کچھ. رحمت کائنات یہ بات ارشاد کر رہے ہیں اور صدیق کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، آقا حل احد، اللہ کے حبیب کیا کوئی ایسا بھی ہوگا ینادی من هذه الابواب الثمانیہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے کہ آؤ جنت میں ہماری طرف سے ہو کے جاؤ؟ جائے گا تو ایک ہی طرف سے، لیکن اسے عزت یہ ملے کہ جب وہ جنت کے دروازوں پہ پہنچے تو جنت کے 8 دروازوں کے دربان اسے پکار کے کہے کہ آؤ ہمارے دروازے سے ہو کے جاؤ. رحمت کائنات نے سر اقدس کو اٹھایا اور وہ زبان جنبش میں آئی جس کی ضمانت خود خدا نے دی ہے کہ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ شود. لبوں نے جنبش کی، فرمایا نام انت منہم، ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ تو ہوگا. جنت کے 8 دروازوں کے دربان کہیں گے کہ آؤ ابو بکر جنت میں ہمارے دروازے سے. ایک طرف یہ، ایک طرف فاروق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لوگ اور تیری وفات پہ ان کا اختلاف ہو گیا. پہلا مسئلہ. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ اس اختلاف کے پیدا کرنے میں بھی رب کی حکمت تھی کہ قیامت تک کے لیے مومنوں کو درس حاصل ہو جائے
کہ اختلاف بڑے بڑے لوگوں میں ہو گیا، لیکن تم بھی وہی کرو جو بڑے لوگوں نے کیا. اور بڑے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بڑے لوگوں نے وہی کیا جو رب نے انہیں کہا تھا کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. جب معاملے میں اختلاف ہو جائے یا رب کے قرآن کی طرف آؤ یا محمد کے فرمان کی طرف آؤ. کیا ہوا؟ صدیق حجرہ عائشہ میں گئے، رحمت کائنات پہ آخری نظر ڈالی. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے چادر مبارک سے آپ کا چہرہ مبارک ڈھکا ہوا تھا. صدیق نے چادر اٹھائی، اپنے آقا کو دیکھا کہ وہ محمد جس پہ ہر روز جبریل امین رب کا پیغام لے کے آیا کرتا تھا آج ہم سے رخصت ہو گیا ہے. باہر نکلے اور کوہ حمالہ سے زیادہ عزم لے کر استقامت کا احد بن کر منبر رسول پہ قدم رکھا، اپنا مشہور خطبہ پڑھا اور پھر کہا سنو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دوستو تم بھی عرب میں رہتے ہو، تھوڑا بہت تو عربی سے دلچسپی ہو ہی گئی ہے. کیسے عجیب الفاظ استعمال کیے، وفات کا لفظ استعمال نہیں کیا، ممات کا لفظ استعمال کیا کہ کسی کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی نہ لگ جائے. کہا جو رب کا پوجنے والا، جو محمد کا پوجنے والا ہے وہ سمجھ لے کہ محمد مر گئے. یہ نہیں کہا ملائے اعلیٰ کے پاس منتقل ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، کہ لفظ بھی نہیں بولے. فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور رب کے پرستار سن لے کہ ہم اس رب کو ہم پرستش کرنے والے ہیں کہ موت تو موت جس پر کبھی اونگ بھی نہیں آئے. اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں اس لیے مانو. ہمارے ہاں کیا ہے، کسی مولوی صاحب سے بات کرو، مسئلہ نہ قرآن میں نہ محمد کے فرمان میں، بلکہ عکس. جب اعتراض کرو کہتا ہے میں کہتا ہوں. تم کون ہوتے ہو؟ تم معمولی آدمی، گٹھری اٹھانے والے، رنگ روگن کرنے والے، بوٹ پالش کرنے والے، تم کہتے ہو اور میں کہہ رہا ہوں. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں. فرمایا میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا. محمد اسی طرح اللہ کے نبی اور رسول ہیں جس طرح پہلے تھے، اور ان پر بھی اسی طرح موت آئے گی جس طرح پہلے نبیوں پہ آئی ہے. انک میت وانہم میتون. اے نبی یہ تجھ کو کافر طعنہ دیتے ہیں تو مر جائے گا، ان کو کہہ دے تم بھی مر جاؤ گے، میں بھی مر جاؤں گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال. اللہ ہی باقی رہے گا. ہائے ہائے ہے. اب سننے والا بھی مومن تھا، اس نے یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں میری رائے کے مطابق قرآن اترا کرتا تھا. یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. قرآن حکیم کی بات تمام سنی، جید اکابر علماء حدیث کی تقریروں کا واحد تلوار چینل ہاتھ سے دعوت چھوٹنے لگی. قرآن و حدیث. وہی تلوار جس کو کہتے تھے جو کہے گا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اللہ توڑا. وبرکاتہ. وہ تلوار چھوٹ پڑتی ہے اور فرماتے ہیں صدیق نے قرآن کی آیت پڑھی، مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کبھی محمد بھی فوت ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اختلاف صحابہ کے درمیان بھی پیدا ہوا. اور دوسری مثال میں چھوڑ دیتا ہوں، اس سلسلے میں بڑی مثالیں ہیں بے شمار، لیکن جو بات اب بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ انہوں نے وہی اختیار کیا جو رب العالمین نے. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اختلاف باقی، اختلاف ختم. اب سوال بعض دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر گروہ بندی غلط ہے، جماعت بندی غلط ہے، فرقہ بندی کا بندی. دوست خدا کو شاہد کر کے ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جو اہل حدیث ہیں وہ اپنی فکر کی تصحیح کر لیں، اور جو اہل حدیث نہیں وہ ہمارے موقف کو سن لیں کہ اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں، نہ کسی دھڑے کا نام ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی بڑی شخصیت کے نام پہ بنا ہو،
یا کسی شہر کی طرف اس کی نسبت ہو، اور کائنات کے اندر فرقے کی یہی تعریفیں، چاہے وہ فرقے دینی ہو، چاہے وہ فرقے سیاسی ہو، چاہے وہ فرقے علمی ہو۔ یہاں علماء تشریف فرما ہیں، طالب علم بھی بیٹھے ہوئے، مشہور فرقے ہیں نحویوں کے، بصری اور کوفی۔ ان کی نسبت ایک مکتبہ فکر ہے جو بصرے کے اندر پرورش پاتا ہے، اور اس نے نحو کے اندر اپنے افکار کو ترویج دی، ان کو بصری کہا گیا۔ ان کے خلاف کوفیوں کا گروہ ہے نحویوں کے اندر، گرامر کے اندر، جنہوں نے ان سے ہٹ کر کچھ باتوں میں اختلاف کر کے ایک نئے مکتبہ فکر کو رواج دی۔ اسی طرح بغیر کسی کے احساسات کو مجروح کیے ہوئے، مثال کے لیے سمجھاتا ہوں، جعفری، یہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حضرت جعفر ابن محمد الباقر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حنفی اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ شافعی ان کو کہا جاتا ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ مالکی ان کو کہا جاتا ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ حنبلی ان کو کہا جاتا ہے جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنے آپ۔ اسی طرح دیوبندی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہندوستان میں واقع ایک بستی دارالعلوم جس کے اندر واقع ہے اس کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں، ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بریلی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مفتی احمد رضا صاحب کے پیروکار ہونے کے ناطے اپنے آپ کو اس بستی کی طرف منسوب کرتے ہیں جس میں مفتی صاحب رہتے تھے۔ اسی طرح کائنات کے اندر باقی جتنے گروہ اور فرقے، صوفیوں کے مشہور عرب کے اندر 3 گروہ ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر 4 گروہ ہیں۔ صوفیوں کے یہاں مشہور گروہ تیجانی ہے، رفاعی ہے، شاذلی ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا وہ ہے گروہ جو کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب شاذلی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ابو العباس شاذلی کے ماننے والے ہیں، اور اسی طرح رفاعی ان کو کہا جاتا ہے جو احمد الرفاعی کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح تیجانی ان کو کہا جاتا ہے جو احمد التیجانی کے ماننے والے ہیں۔ نام کی طرف نسبت کر کے ان کو فرقوں کا نام دیا گیا۔ ہمارے ہاں 4 گروہ ہیں صوفیوں کے، سہروردی، چشتی، قادری اور نقشبندی۔ سہروردی بھی ایک بزرگ کا نام تھا، قادری شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب لوگ اپنے آپ کو کہلاتے، نقشبندی شیخ بہاؤالدین نقشبند کی طرف منسوب لوگ اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتے۔ اسی طرح تمام کائنات کے گروہوں پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گروہ اور فرقے کی تکوین اور اس کی تخلیق کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو یا شخصیات کی طرف منسوب کیا یا اپنے آپ کو ان بستیوں کی طرف منسوب کیا جن میں ان کے اکابر رہتے تھے۔ اہل حدیث نہ تو کسی بستی کے حدیث کسی بستی کا نام ہے، نہ حدیث کسی شخص کا نام ہے، اور نہ ہی جو اہم بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نہ ہی یہ خاص آراء اور افکار کے مجموعے کا نام ہے، بلکہ جس طرح نام رکھا جاتا ہے محمد اکرم، محمد اسلم، عبد الرحمن، عبد الخالق تمییز کے لیے کہ یہ عبد الرحمن ہے، معنی یہ ہے یہ عبداللہ نہیں ہے، عباس نہیں ہے، احمد نہیں ہے، اکرم نہیں ہے۔ اس طرح صرف تمییز کے لیے ہر اس شخص کو اہل حدیث کہا گیا جس نے اپنا عقیدہ یہ بنایا کہ حدیث کہتے ہیں رب کے قرآن میں قرآن کو بھی اور محمد کے فرمان کو بھی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللہ نزل احسن الحدیث، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور معنی اس کا کیا ہے؟ یہ نام ہے اس تحریک کا، اس فکری تحریک کا جن کا صرف اور صرف یہ دعویٰ اور یہ اعلان اور یہ دعوت ہے کہ لوگوں آؤ، ان سارے جماعتوں کو، ان سارے فرقوں کو، ان سارے گروہوں کو، ان ساری شخصیات کو، ان ساری بستیوں کو جو احترام کے لائق ہے ان کا احترام کرتے ہوئے اللہ اور رسول کے مقابلے میں چھوڑ دیں اور اصل اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ اصل اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے قرآن کا اور ایک دوسرا محمد الرسول اللہ کے فرمان کا۔ اور اگر ابو بکر صرف قرآن اور حدیث کو مان کر صدیق اکبر بن جاتا ہے، اگر عمر ابن الخطاب
हदीस को मानकर फारूक आजम बन जाता है, अगर उस्मान सिर्फ कुरान और हदीस को मानकर ज़िन्नूरैन बन जाता है, अगर अली सिर्फ कुरान और हदीस को मानकर मुर्तजा और हैदर कर्रार बन जाता है और रहमत कायनात से जन्नत की बिशारत पाता है, तो इनसे बेहतर हमारे लिए माटो और नमूना कौन हो सकते हैं कि अगर हम भी उतनी ही बात माने जितनी सिद्दीक और फारूक और ज़िन्नूरैन और अली मुर्तजा ने मानी थी, और वो जन्नत में रसूलुल्लाह की जुबान से बिशारत पाके चले गए, तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले को अल्लाह जन्नत से कैसे महरूम रखेगा? तो ये जज्बा हमारे दिल के अंदर होना चाहिए, और यही बात है अहले हदीस की। और इस लिहाज से हमने बारहा ये बात कही है कि अहले हदीस शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का एहतराम करते हैं, उनको बहुत बड़ा आलिम जानते हैं, लेकिन उनकी हर बात को अपने लिए वाजिब तकलीद नहीं समझते। इमाम असर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की ताजीम का कायल है, लेकिन उनके अफकार और नजरियात का अपने आप को पाबंद नहीं समझते। मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी इनको अपने लिए मुक्तदा समझते हैं, इन मानों में कि उन्होंने हमें हक की बात बतलाई, इन मानों में नहीं कि उन्होंने जो बात कही है वो हमारे लिए हुज्जत है। हुज्जत दीन के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा मोहम्मद का फरमान है। और वो लोग जो सारी कायनात को एक जमात बनाकर, इख्तिलाफात मिटाकर, तफरके बंदी को हटाकर, गिरोहबंदी को ढाकर, इन दीवारों को मिसमार करके सबको असले इस्लाम की तरफ ले जाना चाहते और सबके दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा करना चाहते, उनका नाम अहले हदीस है। क्यों कि दुई जो होती है वो तफरीक की अलामत होती है, इकाई जो है वो हक की अलामत होती है। इकाई सिर्फ उसी वक्त मुयस्सर आ सकती है जबकि लोग कुरान और सुन्नत पर जमा हो जाएं। क्यों कि कुरान के अंदर तारुज और तनाकुज नहीं है, और न मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के अंदर तजाद और तनाकुज है। कुरान की गवाही खुद कुरान ने दी, लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह की कलाम न होती तो इसके अंदर तजाद होना चाहिए था, बतलाओ कोई तजाद। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारुज और तनाकुज और तजाद से बरात की गवाही अर्श वाले ने दी। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। तो ये दावत है, और जो शख्स भी इस दावत को अपनाकर इसको फैलाने वाला बन जाए वो अहले हदीस है। उसका किसी धड़े के अंदर, किसी गिरोह के अंदर, किसी जमात के अंदर नाम दर्ज हो चाहे दर्ज ना हो। और इसके साथ साथ आखिरी बात जो गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है कि वो शख्स भी अहले हदीस नहीं है जो अकाबिर और असलाफ की ताजीम नहीं करता, जो उनकी तौहीन करता, उनके बारे में बुरे कलिमात कहता, नेक बंदों और पारसा लोगों के बारे में ना गुफ्ताबे गुफ्तगू करता है, उसका भी अहले हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? इसलिए कि जिस तरह मैंने बताया है कि अहले हदीस नाम है कुरानी फिक्र और सुन्नत की फिक्र रखने वालों का, और कुरान ने कहा है रब्बना इग़फिर लना वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। कुरान ने हमें दर्स दिया है कि हम जो लोग गुजर गए उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगे और कहें कि अल्लाह ये हमसे ईमान में सबकत ले गए थे, तू इनको मुआफ़ फरमा दे। ताज़ीम, तौक़ीर, एहतराम, इसके साथ साथ हुज्जत, सरद, दलील, बुरहान काते और वाजिबुल इताअत, वाजिबुल इत्तिबा माना जाए तो सिर्फ दो चीजों को माना जाए, एक अल्लाह के कुरान को माना जाए और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को माना जाए। तो ये दावत है उस तारीख की, और ये तारीख किसी खास शख्स तक महदूद नहीं और न ही किसी खास गिरोह में मुनहसर है। जो भी इसे अपना लेता है वो इस तारीख का कारकुन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाह हमको हक समझने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह हमें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान और हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान और हदीस, दावत कुरान और हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।